وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم انہوں نے کہا یعنی جنوں نے یا قومنا اے ہماری قوم انا سمعنا کتابا انزل بے شک ہم نے سنا ایک کتاب کو جو نازل کی گئی موسیٰ علیہ السلام کے بعد مصدقا لما بین یدیہ وہ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کے لیے جو ان کتابوں سے پہلی کتابیں ہیں یعنی انجیل، تورات، زبور، صحف ابراہیم وغیرہ یہدی الی الحق وہ ہدایت دیتی ہے حق کی طرف وإلی طریق مستقیم اور سیدھے رستے کی طرف کل سے جنوں کا موضوع جاری ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے وادی نخلہ میں تو وہاں سے جنوں کی ایک جماعت گزری اور وہ جو جنوں کی جماعت گزری جب انہوں نے قرآن کریم کی قرأت سنی تو وہ ٹھہر گئے اور وہ غور سے قرآن سننے لگے اور فلما حضروہ قالوا انصتوا جب وہ حاضر ہوئے اس تلاوت قرآن کے وقت تو کہنے لگے خاموش ہو جاؤ فلما قضی پھر جب وہ تلاوت مکمل ہوئی ولوا الی قومہم مدبرین تو وہ سارے جن مسلمان ہو گئے تھے وہ پھر اپنا کام چھوڑ کر وہ اپنی قوم کی طرف واپس لوٹ گئے ڈرانے والے بن کر اور انہوں نے اپنی قوم کو جا کر پھر اسلام کی دعوت دی کیا کہا انہوں نے قالوا انہوں نے کہا یا قومنا اے ہماری قوم انا سمعنا کتابا انزل ہم نے ایک ایسی کتاب کو سنا ہے جو نازل کی گئی ہے من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے ایک ایسی کتاب کو سنا ہے یعنی قرآن جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتری ہے حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو اور بھی کتابیں اتریں حضرت داؤد زبور ہے یا جو ہے وہ انجیل ہے تو اصل میں تورات بہت اہم کتاب ہے اور تورات کے بعد جو ہے وہ اہم ترین کتاب قرآن ہے جو آخری کتاب ہے قرآن کریم میں
کئی جگہوں پر اللہ نے تورات کو اور قرآن کو اکٹھا بیان فرمایا ہے اور ان دو کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تورات اور قرآن کے درمیان اور کوئی کتاب نہیں ہے، اور کتابیں بھی اتری۔ تو چونکہ تورات جو ہے وہ اہم کتاب تھی اور یہ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء علیہم السلام اس کتاب کی طرف دعوت دیتے تھے، تو چونکہ اہم کتاب تھی اس لیے اس اہم کتاب کا ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ پر اترنے والی کتاب کے بعد یہ کتاب اتری ہے اور بڑی عظیم کتاب ہے، یعنی قرآن۔ مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں، اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں ہیں ان سب کی تصدیق کرتی ہے۔ قرآن تمام کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے اور سب پر مہیمن بھی ہے۔ یہدی الی الحق، اور وہ کتاب ہدایت دیتی ہے حق کی طرف، یعنی قرآن کریم۔ قرآن کریم حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، اور طریق مستقیم کی طرف بھی رہنمائی کرتا ہے، سیدھے راستے کی طرف۔ وہ حق کا بھی راستہ ہے اور سیدھا راستہ ہے، شارٹ کٹ، بڑی جلدی وہ منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ تو تم بھی اس کتاب کی پیروی کرو، تم بھی اس کتاب پر ایمان لے آؤ ہماری طرح۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، قبول کر لو اللہ کی طرف بلانے والے کو، جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے اس کو قبول کر لو، یعنی اس کی پکار کو قبول کر لو، اس کو حق مان لو، اس پر ایمان لے آؤ اور اس کی باتوں پر عمل کرو۔ وآمنوا بہ، اور ایمان لے آؤ اس پر۔ یغفر لکم من ذنوبکم، تو بخش دے گا تمہارے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ، من ذنوبکم تمہارے گناہ۔ ویجرکم من عذاب علیم، اور وہ تمہیں پناہ دے گا من عذاب علیم، دردناک عذاب سے۔ اے ہماری قوم، تم بھی ہماری طرح اللہ کے پکارنے والے کی پکار کو قبول کرو، اللہ پر ایمان لے آؤ، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں پناہ دیں گے دردناک عذاب سے۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو جن ہیں، یہ جن جنت میں نہیں جائیں گے، ہاں جو ان میں سے برے ہیں وہ جہنم سے نکل جائیں گے۔ اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جن جو ہیں یہ جنت میں نہیں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ ہاں جو نیک ہیں وہ جہنم سے نکل جائیں گے، جنت ان کے لیے نہیں ہے، وہ صرف انسانوں کے لیے ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر جنوں کے لیے جنت ہوتی تو یہاں جنت کا ذکر ہوتا کہ اے ہماری قوم، اللہ کے داعی کی بات کو قبول کرو اور اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے گا اور تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ یہاں جنت کا ذکر نہیں ہے، تو بعض لوگوں نے کہا کہ جن جنت میں نہیں جا سکتے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ بہت سارے دلائل ہیں اس بات کے کہ جن نیک جن جنت میں جائیں گے اور برے جن جہنم میں جائیں گے۔ ان کے لیے یہ کیسے ممکن اللہ نے کسی کے لیے جنت رکھی ہو جہنم نہ رکھی ہو، یا جہنم رکھی ہو جنت نہ رکھی ہو؟ جس کے لیے جنت ہے اس کے لیے جہنم بھی ہے، جس کے لیے جہنم ہے اس کے لیے جنت بھی ہے، اور جس کے لیے یا تو دونوں ہی نہ ہوں یا پھر دونوں ہوں۔ تو ویسے بھی سورہ رحمان میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور جو بھی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اس کے لیے یہ دو جنتیں ہیں، دو باغ ہیں۔ تو آگے ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں یعنی اے انسانوں اور جن، تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو اللہ نے جنت کا ذکر کر کے جنوں اور انسانوں دونوں کا ذکر کیا ہے، دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے جنت اور جہنم کا ذکر کیا ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ جنت میں بھی جن بھی ہوں گے، نیک جن اور مسلمان بھی ہوں گے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا ہے ہماری قوم، اللہ کے طرف بلانے والے کو، اس کی بات کو قبول کرو اور اللہ پر ایمان لے آؤ، اس کا نتیجہ ہوگا اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے اور اللہ تمہیں دردناک عذاب سے بھی نجات دیں گے اور تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے۔ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، اور جو نہ قبول کرے اللہ کی طرف بلانے والے کی پکار کو، جو اللہ کی طرف بلانے والے کو نہ قبول کرے، جو اس کی بات نہ مانے،
اللہ کی طرف بلانے والے کی۔ فلیس بمعجز فی الارض، بس نہیں ہے وہ عاجز کرنے والا زمین میں۔ ولیس لہ من دونہ اولیاء، اور نہیں ہے اس کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست، کوئی مددگار۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف بلانے والے کی پکار کو قبول نہیں کرتا، ایمان نہیں لاتا اللہ پر، تو اب لازمی سی بات ہے ایسے شخص پر اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو عذاب دیں گے۔ تو جب اللہ کا عذاب آئے گا ایسے شخص پر، تو پھر فلیس بمعجز فی الارض، پھر جب اس پر عذاب آئے گا تو یہ شخص پھر زمین میں عاجز نہیں کر سکے گا اللہ کو یا اللہ کے عذاب کو، وہ پھر اللہ کے عذاب کا پھر سامنا نہیں کر سکے گا، اللہ کے عذاب کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، پھر وہ اس کو زمین میں کہیں چھپنے کی، کہیں نکلنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ پھر جو نہ قبول کرے اللہ کے داعی کو، اللہ کی طرف بلانے والے کو، تو پھر وہ زمین میں عاجز نہیں کر سکتا، یعنی پھر اس پر اللہ کا عذاب آئے گا اور پھر وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکے گا، اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، نہ وہ خود بچ سکے گا، نہ کوئی اس کے لیے کوئی مددگار ہوگا جو اسے اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہی وہ لوگ ہیں جو واضح گمراہی میں ہیں، جو اللہ کی باتیں نہیں مانتے، اللہ کی طرف سے اترنے والی وحی کے منکر ہیں، اللہ کے داعی پر ایمان نہیں لاتے، تو یہ لوگ واضح گمراہی میں ہیں۔ ان سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ اپنے زندگی کے مقصد بھولے بیٹھے ہیں۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا اور نہیں انہوں نے دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، ولم یعی بخلقہن، اور نہیں وہ تھکا، اس کو تھکاوٹ بھی نہیں محسوس ہوئی، بخلقہن، ان کو پیدا کر کے۔ یعنی اللہ رب العالمین اتنے عظیم رب ہیں، اتنے طاقتور ہیں کہ کافر کیا نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمانوں کو بھی پیدا کیے ہے، زمین کو بھی پیدا کیا ہے، اور اتنی بڑی عظیم مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کو ذرہ برابر بھی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اور نہیں اس کو تھکاوٹ ہوئی، یعنی اللہ رب العالمین کو، بِخَلْقِهِنَّ، ان آسمان و زمین کو پیدا کر کے۔ 6 دن میں اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا۔ ان 6 دنوں سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے 6 دن ہیں، 6 بڑے بڑے زمانے ہیں، اللہ کو پتہ ہے ان 6 دنوں سے کیا مراد ہے۔ تو ان 6 دنوں میں زمین و آسمان کو بنا کر اللہ کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، تو بقادر، وہ قادر ہے اس پر، جو اللہ زمین و آسمان کو بنا سکتا ہے، اور زمین و آسمان کو بنا کر اسے ذرا برابر بھی تھکاوٹ نہیں ہوتی، وہ اس پر قادر ہے علی ان یحیی الموتى، یہ کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کرے۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بعث بعد الموت کا موضوع شروع کر دیا ہے، جس کا قریش مکہ انکار کرتے تھے۔ اللہ نے پچھلی قوموں کا تذکرہ کیا کہ پچھلی قوموں کو جو تم سے زیادہ طاقتور تھی، ہم نے انہیں بھی تباہ و برباد کر دیا، جنوں کا تذکرہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ قریش مکہ کی طرف موضوع کو اللہ نے پھیر دیا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ قریش مکہ جو بعث بعد الموت کے منکر ہیں، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ رب العالمین جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، اور زمین و آسمان جیسی عظیم مخلوقات کو پیدا کر کے اسے تھکاوٹ نہیں محسوس ہوئی، کیا وہ اللہ اس پر قادر نہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرے؟ بلا، کیوں نہیں، وہ مردوں کو بالکل زندہ کر سکتا ہے۔ انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ تو چھوٹی چیز ہے مردوں کو زندہ کرنا، اللہ نے تو اس سے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ جو پھر بھی نہ مانے کہ نہیں مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، مرنے کے بعد اللہ جب لوگ مٹی میں مل جائیں گے، جب ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، اللہ ان کو زندہ نہیں کر سکیں گے، جو پھر بھی نہیں مانتے تو پھر ٹھیک ہے، پھر نہ مانے، قیامت کے دن خود ہی انہیں یقین آ جائے گا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جو ابھی بھی نہیں مانتا
اتنے دلائل کو دیکھنے کے بعد، اتنے دلائل کو سننے کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن کو یاد کرو، وہ دن یعرض الذین کفروا علی النار، جس دن پیش کیا جائے گا کافروں کو آگ پر، اس دن پیش کیا جائے گا کافروں کو آگ پر، الیس ھذا بالحق، اور کہا جائے گا، یہ محذوف ہے اور کہا جائے گا، الیس ھذا بالحق، کیا یہ آگ حق نہیں؟ اب اللہ تعالیٰ آگ سامنے ہوگی، آگ پر ان کو گھسیٹ کر لایا جائے گا، ان کو آگ پر پیش کیا جائے گا۔ اب اللہ فرمائیں گے اب بتاؤ کہ مرنے کے بعد کی زندگی برحق تھی کہ نہیں؟ کیا یہ جنت جہنم برحق ہے کہ نہیں؟ یہ قیامت میدان محشر برحق ہے کہ نہیں؟ حساب ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ اب بتاؤ کیا جو تمہیں دنیا میں وعدے دیے جاتے تھے وہ برحق تھے کہ نہیں؟ اب آگ کے سامنے وہ ہوں گے اور ان سے سوال ہوگا الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں؟ اب تو وہ انکار نہیں کر سکتے، اللہ وہاں صرف یہ سوال نہیں کریں گے بلکہ اللہ تعالیٰ وہاں طنز کریں گے۔ اللہ کہیں گے، سورۃ طور میں ہے افسحر ھذا، اللہ کہیں گے کیا یہ جادو ہے؟ تم اللہ کے عذاب کو اور تم میدان محشر کو اور قیامت کو تم جادو کہا کرتے تھے، یہ تو جادو ہے، ہم نہیں مانتے۔ اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے نہیں؟ اصلوھا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، اس میں داخل ہو جاؤ اب آگ میں، اب تم صبر کرو یا نہ صبر کرو، اب تم سے آگ برداشت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، دونوں حالتوں میں تمہیں اس میں داخل ہونا پڑے گا، یہ تمہارے لیے برابر ہے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، آج تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ جو غور کرنا چاہتا ہے وہ غور کر لے، جو نہیں غور کرنا چاہتا تو میدان محشر تو آنا ہے، جنت جہنم برحق ہے اور اللہ نے وہ تیار کی ہوئی ہیں، تو جو نہیں مانتا وہ نہ مانے۔ اس دن کافروں کو آگ پر پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں؟ قالوا، تو وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، وربنا، قسم ہے ہمارے رب کی، وہ کہیں گے ہاں ہاں بالکل یہ چیزیں برحق ہیں، ہمارے رب کی قسم یہ چیزیں برحق ہیں۔ قیامت کے دن جب آگ کے سامنے ہوں گے تو قسم اٹھا کر اللہ کی بات کی تصدیق کریں گے، کہیں گے ہمارے رب کی قسم یہ چیز برحق ہے۔ لیکن اب ایمان لانے کا اور قسمیں کھا کر ایمان لانے کا فائدہ کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ دنیا جو دارالعمل ہے اس میں وہ ایمان نہیں لائے، مرتے دم تک وہ ایمان نہیں لائے، اب وہ قسمیں کھا کر بھی ایمان لے آئیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ قال، تو اللہ فرمائیں گے فذوقوا العذاب، پس چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون، بسبب اس کے جو تم انکار کرتے تھے، دنیا میں تو تم انکار کرتے رہے، اب اس کا مزہ چکھو۔ پھر فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، بس صبر کیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کما صبر اولو العزم من الرسل، جس طرح صبر کیا تھا اولو العزم رسولوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے دلائل واضح کر دیے، اور جن عقائد کا کفار مکہ انکار کرتے تھے اللہ نے عقلاً ان کو ثابت بھی کر دیا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو صبر کرنا ہوگا، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہاں آپ صبر کریں، یہ کافر لوگ یہ آپ کی بات بھی نہیں مانیں گے، یہ سارے ایمان بھی نہیں لائیں گے، اکثر لوگ ان میں سے ایمان نہیں لائیں گے، اور یہ آپ کو زبان سے اور عمل سے تکلیفیں بھی دیں گے، آپ کے ساتھ دشمنی بھی کریں گے۔ تو جس طرح پرانے رسولوں نے صبر کیا، اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، تو آپ کو بھی صبر کرنا ہوگا۔ آپ صبر کیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کما صبر اولو العزم من الرسل، جس طرح صبر کیا اولو العزم رسولوں نے۔ اولو العزم رسولوں سے کیا مراد ہے؟ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین کے مطابق سارے کے سارے رسول اولو العزم ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صبر کریں جس طرح تمام اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ آپ سے پہلے جتنے نبی بھی آئے ان کو صبر کرنا پڑا، ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ آزمائش نبیوں کی ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ صبر بھی نبیوں کو کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ بھی نبی ہیں، بلکہ آپ نبیوں کے سردار ہیں، تو آپ بھی پرانے نبیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صبر کریں،
آپ کوئی اکیلے نہیں ہیں ان مشکلات میں، ان آزمائشوں میں، پرانے نبی بھی ان آزمائشوں سے گزرے ہیں، آپ بھی صبر کریں جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اولو العزم رسول یہ نبیوں میں سے 5 نبیوں کو اولو العزم رسول کہا جاتا ہے، اور یہ تمام رسولوں میں سب سے افضل رسول ہیں۔ اور بعض مفسرین کی رائے ہے، وہ کہتے ہیں یہ وہ رسول ہیں کہ قرآن کریم کی 2 آیتوں میں اللہ نے ان کا اکٹھا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ 5 رسول دیگر تمام رسولوں سے افضل ہیں۔ واللہ عالم وہ 5 رسول کون سے ہیں؟ قرآن کریم کی کن 2 آیتوں میں ان کا تذکرہ ہے؟ ایک سورہ احزاب کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے مخصوص رسولوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہم نے ان رسولوں سے عہد لیا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 7، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور جب ہم نے پکڑا نبیوں سے پختہ وعدہ، عمومی نبیوں کا ذکر ہے، اور پھر 5 نبیوں کا ذکر ہے، وَمِنْ کا اور آپ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَمِن نُوحٍ اور نوح علیہ السلام سے، وَإِبْرَاهِيمَ اور ابراہیم علیہ السلام سے، وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم علیہم السلام اجمعین۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ 5 انبیاء، ان کا ذکر ایک آیت کریمہ میں اکٹھا ہے، تو یہاں ذکر نہیں ہے کہ ان کا اکٹھا کیوں ذکر کیا گیا، بس اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا تھا، اور ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے، نوح سے، موسیٰ، ابراہیم سے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام اجمعین، ان سب سے بھی ہم نے پختہ وعدہ لیا۔ تو اللہ نے 5 نبیوں کو بطور خاص ذکر فرمایا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 میں۔ اور سورہ شورى میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ شورى آیت نمبر 13، شرع لکم من الدین، اللہ نے تمہارے لیے وہ دین مقرر کیا ہے بطور شریعت، ما وصى به نوحا، جس کی وصیت اللہ نے نوح علیہ السلام کو کی تھی، والذی اوحینا الیک، اور جس کی وصیت ہم نے آپ کو کی، الیک آپ کو جس کی وصیت کی، جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا، تو آپ کو سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور جس کی وصیت ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام اجمعین ان کو کی۔ کیا وصیت کی اللہ نے؟ کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فی، کہ دین کو قائم کرو اور ولا تتفرقوا فی، اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی 5 انبیاء کا بطور خاص ذکر ہے، کوئی سیاق و سباق میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ ان کا خاص طور پہ الگ سے کیوں ذکر کیا گیا، بس ان 5 نبیوں کو ذکر کیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ نے وہ دین مقرر کیا ہے، تمہیں اس دین کی وصیت کی ہے جس دین کی وصیت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی تھی۔ تو ان 5 انبیاء کا، 5 رسولوں کا الگ سے خاص طور پر ذکر ہے۔ تو قرآن کریم کی 2 آیات میں ان نبیوں کو اکٹھا کیا گیا، تو ان سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ یہ 5 انبیاء کرام علیہم السلام، ان کو اولو العزم پیغمبر کہتے ہیں، ان کو اولو العزم رسول کہتے ہیں، تو یہ 5 رسول سب رسولوں سے افضل ہیں۔ تو فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، بس صبر کیجیے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ بعض مفسرین کے مطابق باقی تمام رسول مراد ہیں، سارے کے سارے اولو العزم ہیں، اور دیگر مفسرین کے مطابق باقی 4 رسول مراد ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی 4 ہیں۔ اگر زمانی ترتیب دیکھیں تو حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام اجمعین۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صبر کریں جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، اور نہ آپ جلدی مانگیں ان کے لیے، یعنی آپ اپنے مخالفین کے لیے جلدی عذاب نہ مانگیں، ان کا عذاب ان کے وقت پر آئے گا، اللہ نے ان کا وقت مقرر کر رکھا ہے،
آپ جلدی نہ مانگیں ان کے لیے عذاب کو، عذاب ان کے لیے آپ جلدی نہ مانگیں بلکہ انہیں چھوڑ دیجئے۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اپنے رب کے حکم کے مطابق صبر کریں، آپ ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ تو ان کے لیے عذاب بھی جلدی نہ مانگے، ان کا عذاب ان کے وقت مقررہ پر آئے گا۔ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، اور نہ جلدی مانگیں ان کے لیے۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں یہ آیت اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ دوسری آیات میں فرماتے ہیں کہ ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ مخالف تھا، جس نے قرآن کریم کو سب سے پہلے انسانی کلام قرار دیا، جادو قرار دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اور اس کو چھوڑ دیں، اس سے میں خود ہی نمٹ لوں گا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، کہ مجھے چھوڑ دیجئے، وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، اور جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیجئے جو بڑی نعمتوں والے ہیں، وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، انہیں تھوڑی سی مہلت دے دیں، ان کو جتنا انہوں نے عیش کرنی ہے وہ عیش کرنے دیں، وہ جتنی بھی عیش کریں گے وہ تھوڑی سی مہلت ہوگی، ان کو تھوڑی سی عیش کرنے دیں دنیا کے اندر، انہیں دنیا سے نعمتیں اور فائدہ اٹھانے دیں، جب ان پر اللہ کا عذاب آئے گا پھر ہمیشہ کے لیے وہ نعمتوں کو بھول جائیں گے، پھر کھانے پینے کی چیزوں کو بھول جائیں گے، پھر وہ نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، مجھے چھوڑ دیں اور جھٹلانے والوں کو بھی چھوڑ دیں جو نعمتوں والے ہیں، وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، انہیں تھوڑی سی مہلت دے دیں، ان کے بارے میں عذاب کی بد دعا بھی نہ کریں۔ اور سورہ طارق میں فرمایا کہ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، یہ چالیں چلتے ہیں، ان کو چالیں چلنے دیں، واکید کیدا، میں بھی چال چلتا ہوں، فمہل الکافرین امہلہم رویدا، ان کافروں کو مہلت دے دیں، ان کو تھوڑی سی عیش کرنے دیں، یہ عیش کر لیں، تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں، تھوڑی سی ان کو عیش کرنے دیں۔ فمہل الکافرین امہلہم رویدا، رویدا کا مطلب تھوڑی سی مدت انہیں عیش کرنے دیں۔ یہ بڑا ڈانٹ کا انداز ہے، بڑے ہی دھمکی کا انداز ہے۔ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، آپ ان کے لیے جلدی عذاب نہ مانگیں۔ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، گویا کہ وہ جس دن وہ دیکھیں گے جو انہیں وعدہ دیا جاتا تھا، دنیا میں انہیں جو وعدہ دیا جاتا تھا ان کافروں کو، کس پر وعدہ دیا جاتا تھا؟ نہ ماننے پر، تکذیب پر، اللہ رب العالمین کے نافرمانی کرنے پر اور قرآن کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے پر جو انہیں وعدہ دیا جاتا تھا، کس کا وعدہ دیا جاتا تھا؟ عذاب کا۔ گویا کہ وہ جس دن وہ دیکھ لیں گے جو ان کو وعدہ دیا جاتا تھا، یعنی عذاب، گویا کہ جس دن یعنی قیامت کے دن جب وہ دیکھ لیں گے جو انہیں وعدہ دیا جاتا تھا یعنی عذاب، لم یلبسو، نہیں وہ رہے، لم یلبسو کا تعلق کانہم کے ساتھ ہے، گویا کہ نہیں وہ رہے۔ اصل عبارت آپ سمجھیے اس طرح ہے، اصل عبارت تو آپ کے سامنے کأنہم پہلے ہے، یوم یرون ما یوعدون لم یلبسوا، تھوڑی سی عبارت میں تقدیم و تاخیر ہے۔ اگر اس عبارت کو قرآن نہ ہو تو اس طرح کر کے اگر ہم پڑھیں تو زیادہ جلدی سمجھ آ جائے گی کہ یوم یرون ما یوعدون کأنہم لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، اگر اس کو اس طرح پڑھیں تو جلدی سمجھ آ جائے گی۔ جس دن وہ دیکھ لیں گے جو ان کو وعدہ دیا جاتا تھا، یعنی قیامت کے دن مراد ہے، قیامت کے دن جب وہ جہنم سامنے دیکھ لیں گے، جب وہ عذاب سامنے دیکھ لیں گے جو انہیں وعدہ دیا جاتا تھا، تو کأنہم لم یلبسوا، گویا کہ اس وقت انہیں اندازہ ہوگا، اس وقت وہ سوچیں گے، جس دن عذاب کو سامنے دیکھیں گے اس دن گویا کہ وہ خیال کریں گے لم یلبسوا، نہیں وہ رہے، یعنی کہاں؟ دنیا میں، گویا کہ نہیں وہ رہے الا ساعۃ من نہار، مگر دن کا ایک حصہ، دن کی ایک گھڑی۔ اس وقت انہیں اندازہ ہوگا، دنیا میں انسان نہیں توجہ کرتا، دنیا میں تو انسان دنیا کو بڑی اہمیت دیتا ہے، سب کچھ دنیا ہے، دنیا کی نعمتیں حاصل کر لوں، یہ بھی حاصل کر لوں، یہ بھی حاصل کر لوں، دنیا کی غفلتوں کے اندر انسان زندگی گزار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب قیامت کے دن جہنم سامنے ہوگی، اس وقت ان کے دل میں کیا خیال آ رہا ہوگا؟ گویا کہ یہ دنیا میں
جتنی بھی انہوں نے زندگی گزاری ہے، سینکڑوں سالوں کی یا 1000 سالوں کی، تو وہ دن کی ایک گھڑی کے برابر ہی دنیا میں گزار کے آئے ہیں، کوئی زیادہ وقت نہیں گزار کے آئے۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ انسان جتنی لمبی زندگی گزار لے، جتنی نعمتیں انسان دنیا کی انسان لے لے، وہ قیامت کے دن انسان کو تھوڑی سی محسوس ہوں گی۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ نازعات آخری آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ یہاں بھی تقدیم و تاخیر ہے عبارت میں، اصل عبارت ہے گویا کہ یوم یرونہا کأنہم لم یلبثوا، جس دن وہ دیکھیں گے اس کو، یعنی آگ کو، جس دن وہ دیکھیں گے، کأنہم لم یلبثوا، گویا اس وقت انہیں خیال ہوگا گویا کہ نہیں وہ رہے یعنی دنیا میں، الا عشیۃ او ضحاہا، مگر رات کا ایک حصہ یا چاشت کے وقت کا ایک حصہ۔ اور سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ باقاعدہ ان سے سوال کریں گے، سورہ مومنون میں ہے کہ اللہ ان سے پوچھیں گے، یہ جو مذاق اڑاتے رہے دنیا میں غریب مسلمانوں کا، اللہ ان سے پوچھیں گے قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اللہ کہیں گے کتنا عرصہ تم ٹھہرے رہے زمین میں، سال، کتنے سال تم زمین میں رہے، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، وہ کہیں گے ہم تو ٹھہرے رہے ایک دن یا دن کا بعض حصہ، فاسأل العادین، جنہوں نے شمار کیا ہے ان سے پوچھ لیجئے، ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ ہم ایک دن یا ایک دن سے بھی کم رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے قال ان لبثتم الا قلیلا، اللہ فرمائیں گے نہیں تم رہے مگر تھوڑا، تم اس سے بھی تھوڑا رہے ہو، لو انکم کنتم تعلمون، لیکن کاش کہ تم اس بات کو جان لیتے، دنیا میں جان لیتے۔ اور ایک اور آیت کریمہ میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن کافر لوگ قسم اٹھا اٹھا کر کہیں گے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، سورہ روم آیت نمبر 55۔ اللہ فرماتے ہیں جس دن قیامت قائم ہوگی، جس دن جہنم سامنے دیکھ رہے ہوں گے، تو اس دن مجرم لوگ قسم اٹھا اٹھا کر کہیں گے مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، وہ تو ایک گھڑی سے زیادہ رہے ہی نہیں دنیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا کی حقیقت اتنی سی ہے، اور یہی وہ دنیا ہے جس کے پیچھے انسان اللہ کو ناراض بھی کرتا ہے، جس کے پیچھے انسان قتل و غارت بھی کرتا ہے، اور جس کے پیچھے انسان سب کچھ کرتا ہے۔ تو اس دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ انہم یوم یرون ما یوعدون، جس دن وہ دیکھیں گے جو انہیں وعدہ دیا جاتا تھا، گویا کہ نہیں وہ رہے الا ساعۃ من نہار، مگر دن کا ایک حصہ۔ بلاغ، پہنچا دینا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی پہنچا دیں کافروں کو یہ بات، یہ دنیا کا شوق رکھنے والوں کو یہ بات پہنچا دیں، دنیا کی یہی حقیقت ہے، دنیا کی یہی حیثیت ہے، لیکن اس کا حقیقی اندازہ قیامت کے دن ہوگا جب جنت جہنم سامنے ہوں گی۔ بعض مفسرین کے مطابق بلاغ سے مراد قرآن کو پہنچا دیں، قرآن کا پیغام پہنچا دیں، قرآن کی ایک ایک بات پہنچا دیں۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، پس نہیں ہلاک کیے جائیں گے مگر فاسق لوگ۔ ہلاکت ہوگی قیامت کے دن، لیکن سب کی نہیں ہوگی۔ اللہ کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کی ہلاکت ہوگی، جو اللہ کے فرما بردار ہیں وہ تو نعمتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ میں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، پس نہیں ہلاک کیے جائیں گے مگر فاسق لوگ۔ کوئی سوال ہے تو کر دیجیے۔ فسق کا لفظی مطلب خروج، نکلنا، الخروج عن طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت سے نکل جانا، اس کو فسق و فجور کہتے ہیں۔ اللہ کی بات نہ ماننا، ایک بندہ اللہ کی سرے سے بات نہیں مانتا، اللہ کی بہت بڑی نافرمانیاں کرتا ہے جس کو ہم کفر، شرک سے تعبیر کرتے ہیں، یہ بھی فسق ہے، یہ بڑا فسق ہے۔ اور ایک بندہ مسلمان ہوتے ہوتے اللہ کے قرآن کو مان لے، اللہ کے نبی کو مان لے، اور اللہ کی باتیں مان لے، لیکن کئی جگہوں پہ ڈگمگا جائے، تو یہ بھی فسق ہوتا ہے۔ چھوٹا فسق بھی ہوتا ہے، بڑا فسق بھی ہوتا ہے۔ بہرحال جس طرح کفر، چھوٹا کفر بھی ہوتا ہے، بڑا کفر بھی ہوتا ہے، چھوٹا شرک بھی ہوتا ہے، بڑا شرک بھی ہوتا ہے۔ تو فاسق لوگ قیامت کے دن خسارہ اٹھائیں گے، والعیاذ باللہ۔ یہ جن جو ہیں یہ آگ سے بنے ہیں۔ جی
تو اگر ان کو جہنم میں ڈالا جائے، جہنم بھی آگ ہے اور یہ خود بھی آگ سے بنے ہیں، تو کس طرح عذاب ہوگا، کیا شکل ہوگی اس کی عذاب؟ تو یہ تو بڑا مشہور سوال ہے، اس کا جواب بھی بڑا مشہور ہے۔ انسان مٹی سے بنا ہے، مٹی سے بنی ہوئی چیز سے انسان کو تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ پہاڑ مٹی سے بنے ہوئے ہیں، تو انسان کے اوپر پہاڑ گر جائے، دیوار گر جائے، تو انسان کو کوئی تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو جن آگ سے بنے ہیں تو وہ آگ میں جائیں گے تو ان کو آگ میں تکلیف ہوگی، وہ بھی آگ میں جل جاتے ہیں اور آگ میں شدید تکلیف ہوتی ہے۔